جی ہم آئے ہیں یہاں پہ دیس پردیس ریسٹورنٹ پہ، یہاں پہ ہم نے کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وادی کاغان پاکستان کے قدیم ترین سیاحتی خطوں میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان میں اگر جنت کا کوئی راستہ ہے تو وہ انہی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں ہر موڑ پر قدرت اپنی نئی تصویر دکھاتی ہے، ہر وادی ایک نئی داستان سناتی ہے اور ہر لمحہ انسان کو خالق کائنات کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ آج ہم اسی خوابناک سفر پر روانہ ہیں جو ہمیں کاغان کی حسین وادیوں سے گزارتا ہوا ناران تک لے جائے گا۔ وادی کاغان پاکستان کے قدیم ترین سیاحتی خطوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وادی صدیوں سے مقامی آبادی، چرواہوں اور تاجروں کی گزرگاہ رہی ہے۔ تاہم 20ویں صدی میں جب یہاں باقاعدہ سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ علاقہ ملک بھر کی سیاحوں کے توجہ کا مرکز بن گیا۔ آج جس شاہراہ پر ہم سفر کر رہے ہیں اسے مختلف ادوار میں مرحلے وار بہتر بنایا گیا تاکہ شمالی علاقوں تک رسائی آسان ہو سکے۔ ہر سال لاکھوں سیاح پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بیرون ملک سے بھی ان دل آویز وادیوں کی سیر کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ناران سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ایک دلکش سیاحتی قصبہ ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا، برف پوش چوٹیوں، خروشان دریائے کنہار اور سرسبز مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ یہی قصبہ دنیا کی مشہور جھیل سیف الملوک کا دروازہ بھی ہے۔ جھیل سیف الملوک تو ہم نہیں جا سکے لیکن اس کے بارے میں ذرا معلومات بتاتا چلوں کہ جھیل سیف الملوک تقریباً 10,500 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ اس کی شہرت صرف اس کے نیلگون پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس سے وابستہ قدیم داستان شہزادہ سیف الملوک نے بھی اسے ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ ماضی میں اس جھیل تک پہنچنا نہایت دشوار تھا۔ لوگ گھوڑوں، خچروں یا کئی گھنٹوں پیدل مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے تھے۔ بعد ازاں جیپ ٹریک بننے سے رسائی نسبتاً آسان ہوئی، اگرچہ آج بھی آخری مرحلہ صرف مضبوط 4x4 گاڑیوں سے ہی طے کیا جاتا ہے اور راستے کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر۔ کیوائی آبشار کو الوداع کہہ کر ہمارا سفر ایک نئے رنگ میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے آگے ہر موڑ، ہر پہاڑ اور ہر منظر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے اپنے تمام رعنائیاں اس وادی کے نام کر دی ہوں۔ دائیں جانب خروشان دریائے کنہار، بائیں جانب فلک بوس پہاڑ اور درمیان میں بھلک کھاتی شہرا، یہ وہ راستہ ہے جہاں منزل سے زیادہ سفر دل کو بھا جاتا ہے۔ کیوائی سے چندی فاصلے پر ایک راستہ بائیں جانب بلند پہاڑوں کی طرف مڑتا ہے اور یہی راستہ پاکستان کے مشہور سیاحتی مقام شگران کی جانب لے جاتا ہے۔ شگران سطح سمندر سے تقریباً 7,700 فٹ کی بلندی پر واقع ایک دلکش پہاڑی مقام ہے جہاں سرسبز میدان، گھنے دیودار کے جنگلات، ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں میں لپٹے پہاڑ ہر آنے والے کو مسحور کر دیتے ہیں۔ یہاں سے سری پائے کی چراگاہوں تک عموماً 4x4 جیپ کے ذریعے جایا جاتا ہے۔ موسم صاف میں مکرا چوٹی، موسیٰ کا مسلح اور برف پوش پہاڑوں کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شگران کے بعد پارس کا خوبصورت علاقہ سامنے آیا۔ سرسبز کھیت، لکڑی کے مکانات اور دریائے کنہار کا مسلسل بہاؤ اس بستی کو ایک منفرد دلکشی عطا کرتا ہے۔ چند ہی فاصلے پر جارد آیا جہاں وادی مزید کشادہ ہوتی محسوس ہوئی۔ سڑک کے دونوں جانب سرسبز پہاڑ، بہتے چشمے اور ٹھنڈی ہوائیں سفر کو مزید دل نشیں بنا رہی تھیں۔
جارد کے بعد آگے بڑھتے ہوئے مہانڈری کا علاقہ آیا، جو اپنے قدرتی خوبصورتی اور پرسکون ماحول کے باعث مسافروں کو چند لمحے رک جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی راستے میں کئی مقامات پر ترقیاتی سرگرمیاں بھی جاری دکھائی دیں۔ جدید مشینری رات دن مصروف عمل تھی اور کوئی ڈیم شیم کا کام چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ غیر ملکی انجینئر بھی یہاں پر دکھائی دیے، جن کی VIP موومنٹ کی وجہ سے کچھ ٹریفک کو بھی روکنا پڑ رہا تھا۔ یار یہ ٹرک والا بھی ہمیں کراس کرنے میں نہیں دے رہا، چلو اس کو ہم اسکپ کر دیتے ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں منور ویلی کی طرف۔ آگے آ رہی ہے منور ویلی۔ منور ویلی کا مطلب ہے کہ اب ناران بہت قریب ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا جس میں آپ کو تمام تر فاصلے بتائے جائیں گے۔ یہ اوپر راستہ منور ویلی کی طرف جاتا ہے۔ منور ویلی کیا ہے؟ اگر آپ ہجوم سے بھاگنا چاہتے ہیں، شور شرابے سے دور رہنا چاہتے ہیں اور قدرت کا ایک مزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ منور ویلی کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہاں پر کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی؟ دریائے کنار کے قریب ایک خوبصورت وادی ہے، گھنے دیودار کے جنگلات، سرسبز چراگاہیں اور قدرتی چشمیاں آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ ٹریکنگ، کیمپنگ، فوٹوگرافی اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ بہترین مقام ہے۔ مئی سے ستمبر تک یہاں کا موسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں شدید برف باری کی وجہ سے رسائی محدود ہو سکتی ہے۔ اور راستے جو ہیں وہ ذرا مشکل ہیں اور راستے پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا وہاں جانے کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کاغان کی، ایک ایسا نام جسے سنتے ہی برف پوش چوٹیاں، خروشان دریائے کنہار، سرسبز میدان اور ٹھنڈی ہوائیں ذہن میں ایک جیتی جاگتی تصویر بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ قصبہ صرف ایک پڑاؤ نہیں بلکہ وادی کاغان کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جہاں سے گزرنے والا ہر مسافر چند لمحوں کے لیے ضرور رک جاتا ہے، کیونکہ قدرت نے اس مقام کو غیر معمولی حسن سے نوازا ہے۔ کاغان کی اصل شہرت اس کی دلکش موسم، شفاف فضا، دریائے کنہار کے منہ لینے والے کناروں اور ناران جھیل، سیف الملوک، لالہ ازار اور بابوسر کی جانب جانے والے دروازے کی حیثیت سے۔ اس لیے برسوں سے یہ وادی ملک بھر اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ آج کاغان میں ہر معیار کے ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، ریسٹورانٹ، چائے خانے، مقامی بازار اور بنیادی سفری سہولتیں موجود ہیں۔ چاہے آپ مختصر قیام کریں یا چند روز گزاریں، یہ قصبہ ہر مسافر کا گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے۔ کاغان کے اطراف میں لالہ ازار کی سرسبز چراگاہیں، دریائے کنہار کے دلکش کنارے، پہاڑوں سے اترتے آبشار اور بے شمار قدرتی مناظر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر لوگ یہاں صرف منزل کے لیے نہیں بلکہ سفر کی لطافت محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ کاغان کسی ایک تاریخی شخصیت کی وجہ سے معروف نہیں، مگر اس کی اصل شناخت اس کی قدرتی عظمت اور سیاحتی اہمیت ہے۔
यहाँ खड़े होकर यूँ महसूस होता है जैसा हवा में नगमा सुन रहे हों, पहाड़ खामोश दुआ में मसरूफ़ हों और दरियाए किनार अपनी मुसलसल रवानी से मुसाफिरों को आगे बढ़ने का हौसला दे रहा हो। वाकई कागान सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि कुदरत की लिखी हुई एक ऐसी खूबसूरत नज़म है जिसे जितना पढ़ा जाए उतना ही दिल उसका असीर होता चला जाता है। अब नारान करीब है, आइए नारान के बारे में बात कर लेते हैं। नारान एक ऐसा मकाम जहां ज़मीन अपने तमाम रनाइयाँ समट कर आसमान के करीब जा ठहरती है। यहाँ पहुँचते यूँ महसूस होता है जैसे फितरत ने अपनी मुसव्वरी का आखिरी शाहकार इसी सरजमीन पे तख्लीक किया हो। चारों तरफ बर्फ़ से आरास्ता कोहसार, ज़मरदें, ढलवानें, बलोरें, चश्मे और मौजे दरिया कन्हार इंसान को लम्हा भर के लिए दुनिया की तमाम उलझनों से बेनियाज कर देते हैं। यहाँ की ठंडी नसीम चेहरे को छूती है तो दिल पर भी ताजगी की एक नई कैफियत तारी हो जाती है। नारान सिर्फ एक सियाती कस्बा नहीं बल्कि शुमाली पाकिस्तान की बेशुमार मकामात का नुक्ता आगाज़ है। यहीं से झील सैफुल मलूक, बाबू सर टॉप, लोलू सर झील, भट्टा कुंडी, झलकन और कई बर्फानी रास्तों का सफ़र शुरू होता है। यहाँ हर मिजाज के मुसाफिर के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। कोई घोड़े की सवारी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, कोई जीप के ज़रिए बुलंद पहाड़ी रास्तों का रुख करता है, कोई दरिया के किनारे खामोशी तलाश करता है तो कोई मकामी बाज़ारों की रौनक में खो जाता है। बाज़ मकामात पर ज़िप लाइन और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ भी सियाहों की दिलचस्पी का बास बनती हैं। नारान में रिहाइश के लिए छोटे गेस्ट हाउस से लेकर मेयारी होटलों तक हर दर्जे की सहूलत मुयस्सर है। गर्मियों में यहाँ रौनक अपने उरूज पे होती है, जबकि सर्दियों में बर्फ़ की दबीज़ तय पूरे इलाके को एक सफ़ेद ख्वाब में बदल देती है। यह वो सरजमीन है जहाँ घड़ी की सुइयाँ चलती रहती हैं, मगर इंसान का दिल चाहता है कि वक्त यहीं कहीं ठहर जाए, क्योंकि नारान सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि मुद्दतों तक महसूस किया जाता है। लो जी, हम नारान में दाखिल होने को हैं। अब आपको नारान के रेस्टोरेंट दिखाते हैं। सबसे पहले पेट पूजा करते हैं। चलो चले आप भी साथ। हम आए हैं यहाँ पे देश परदेश रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे हमने खाना खाने का इरादा रखते हैं और आपको पता है कि नारायण के जो हालात हैं आजकल वो ज़रा संडे और सैटरडे के दिन यहाँ पे होटल जो है उसमें रश होती है और बहुत से कम लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं।